الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، احسان ہے کہ انہوں نے مجھے آج سورہ بقرہ رکوع نمبر 7 اور رکوع نمبر 8 کی 5 آیات کے اوپر چند باتیں عرض کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اور درس دینے سے پہلے بھی میں سوچ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے کتنی مہربانی فرمائی ہے کہ ہم سے اتنی باتیں کی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی باتیں کر دیتے تو ہمیں بہت تھوڑا موقع ملتا کہ ہم اپنے پیارے رب جو غیب میں ہیں ان کے بارے میں یا ان کی باتیں ہمیں بہت تھوڑی ملتی، لیکن کتنا بڑا احسان کیا کہ انہوں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی باتیں فرمائیں کہ آج ہمیں وہ سب سمجھنے کا، غور کرنے کا، پڑھنے کا، سننے کا، سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ میں نے رکوع نمبر 7 کیونکہ بہت چھوٹا تھا تو اس کے ساتھ رکوع نمبر 8 کی 5 آیات ایڈ کی ہیں، تقریباً ایک ہی مضمون، یعنی سب کو ملا کے بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں کہ جیسا کہ ہم پچھلے چند رکوع میں یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ دراصل مضمون یہ ہے ان رکوع کا، بلکہ پورے قرآن مجید کا اور بلکہ تمام آسمانی کتابوں کا، انبیاء کا، اور اوورآل جو پوری کی پوری داستان ہے، کہانی ہے اللہ رب العزت کی، اس کو بھی اگر آپ سمجھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی دراصل اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کو، اپنی مہربانیوں کو اس کائنات میں دکھا رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں، اور اس کے برعکس جو مخلوق ہے جس میں نفس ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریے گا، فرشتے نہیں، فرشتے تو اللہ رب العزت کے تابعدار ہیں، حمد و ثنا میں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ جس مخلوق میں نفس ہے وہ آگے سے اللہ رب العزت کی ان مہربانیوں کو نہ صرف ٹھکرا رہی ہے بلکہ اللہ کے راستے میں الٹا کانٹے بچھا رہی ہے۔ یعنی جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو اس پوری داستان میں کہ جیسے اللہ تعالیٰ پھول بانٹ رہے ہوں اور نفس کانٹے بچھا رہا ہو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو یہ ہے ایک مکمل یعنی کہانی جو ہر انسان کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ جب پوری کہانی بھی سمجھ آ جائے گی اور اب آپ کوئی بھی آیت، کوئی بھی رکوع، کوئی بھی حدیث مبارکہ، کسی بھی یعنی اللہ کے نبی جو ہیں، کوئی بھی قرآن میں جو ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام ہیں، یا تو سب کی کہانی ایک ہی ہے، اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح اگر سمجھ عطا فرمائے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہانڈی میں یار ایک تھوڑی سی یعنی چیز چکھ لیں، ایک چاول چکھ لیں یا ایک دال کا وہ، تو پوری ہانڈی کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گلی ہوئی ہے یا نہیں۔ تو اس لیے اب آپ ماشاءاللہ یہ درس سنتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اوورآل جو ہے وہ یہی بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دی ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ایک اور بڑی اہم چیز جو آپ کو اب الحمدللہ اتنے درس سننے، خلاصہ بھیجنے کے بعد سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر نفس اس طرح کی
بد اعمالیاں اور اس طرح کے نافرمانیاں، ظلم و ستم اللہ کی ذات کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ انہیں کہہ رہے ہیں اور وہ آگے سے اللہ ہی کی ذات کے ساتھ یعنی ٹھٹھے کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ جو نفس ہے انسانوں کے اندر، تو یہ انسان ٹو انسان کتنا ظلم ہوگا. یعنی ابھی تو ہم ادھر آئیں گے نا آگے، ابھی تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا بتا رہے ہیں نا کہ میرے ساتھ ایسے کیا، ٹھیک ہے، انسانوں نے ایسے کیا، بنی اسرائیل نے ایسے کیا، آگے قوم لوط نے ایسا کیا، قوم نوح نے ایسا کیا. لیکن آپ یہاں سے ایک نقطہ پکڑ لیں کہ اگر یہ نفس اس قدر وحشی اور ظالم ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، تو جو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، بہن بھائی، ٹھیک ہے، میاں بیوی، رشتے ناتے، محلے والے، رشتہ دار، دفتر، کام، روزگار، کاروبار، روزمرہ کے معاملات، اس میں یہ انسان ایک دوسرے کو کتنا دھوکہ دیتے ہیں، کتنا زیادتیاں ہوں گی، کتنے ظلم و ستم ہوں گے جو تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا کتنا ضروری ہوگا یعنی ان ساری چیز. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم انسان ٹو انسان کتنا یعنی مسئلہ کریٹ کرتے ہوں گے، اسی بات کو اگر آپ سورہ روم میں دیکھیں، اللہ رب العزت نے آیت نمبر یعنی 41 میں 41 میں اس بات کو بڑا واضح کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہرا ظاہر ہو گیا فساد فی البر، خشکی میں بھی، والبحر اور سمندر میں بھی. کس وجہ سے ظاہر ہوا جی یہ فساد؟ بما کسبت، ساتھ اس کے جو کسب کیا، کمایا، اید الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے، یعنی لوگوں نے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ نہ صرف میرے ساتھ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں رکوع، بلکہ یہ زمین میں بھی ہوشیار باش ہو جاؤ کہ یہ اتنا فساد ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں سے، بعید الناس. یہ نفس میں نے آپ کو بتایا کہ اب انسان کے اندر ہے، یہی نفس یعنی شیطان، جن اور ابلیس کے اندر ہے، یہی جو نفس ہے یہ انسان کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنا فساد ہے یہ انسان کے ہاتھوں سے، یعنی خشکی اور سمندر میں. اور اچھا اس وقت جب یہ آیت مبارکہ اتری ہوگی تو لوگ سوچتے ہوں کہ اچھا خشکی میں تو ٹھیک ہے، جنگ بدر ہو رہی ہے، جنگ تبوک ہو رہی ہے، جنگ احد ہو رہی ہے، تو یہ سمندر میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد. آج آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی موجودہ جنگ ہوئی ہے ایران، امریکہ اور یہ ساری، تو یہ ساری کی ساری تقریباً سمندر میں وہ جنگ ہے جو ہرموز بند ہے نا. تو اللہ رب العزت کے علم پہ قربان جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے یعنی اللہ پاک ماضی بھی جانتے ہیں، حال بھی، مستقبل بھی، تو الحمدللہ. تو یہ بات ہے یعنی. تو قرآن پاک دراصل اس سارے فساد سے اور فتنوں سے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں، سب سے پہلے اپنے نفس کو اللہ کے تابع و فرمان کریں، ٹھیک ہے، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائیں، اپنے نفس کے اندر جتنی غلاظتیں ہیں وہ غلاظتیں نکالیں، اور جو اللہ نے امتحان ڈالا، آزمائش ڈالی، یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کو یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اس نفس کے اندر یہ آزمائش ڈالی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس ہم نے الہام کیا اس کا فجور، ٹھیک ہے، تو یہ فساد اور گناہ، بس یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیوں کیا. یہ بات یاد رکھیے گا، کبھی اللہ کی ذات کو، اور اسپیشلی یعنی تھوڑا غصے میں آ کے یا تھوڑا یعنی کسی چیز میں بھی آ کے اللہ کو کیوں نہیں کہنا ہے. یہ میری زندگی کا فرمولہ یاد رکھیں. آپ کو بات کوئی سمجھ آئے، راز نہ آئے، کچھ بھی نہ آئے، جو ہو، تو یہ نہیں کہنا ہے کبھی، یعنی بس پیار سے ہی عرض کرنا ہے کہ اللہ پاک یہ مجھے سمجھا دیں، ٹھیک ہے، یا میری اس سمجھ سے باہر ہے. تو یہ اصل معاملہ ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ بس اس پورے نظام میں سے پوری جو نفس کا شر ہے اس کو اللہ تعالیٰ پاک صاف کر کے ان نفسوں کو چن کر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں، ان کو جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں. اور جو لوگ یہ اس دنیا میں یہ بازی ہار جائیں گے اتنا سمجھانے کے باوجود بھی، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے یعنی سزا تیار کر رکھی ہے، جو اب آگے قرآن پاک جو آپ چلتے جائیں گے تو آپ کو وہ چیز
سمجھ آتی جائے گی۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عز و جل معرفت آیات کو عرض کرتا ہوں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، ظاہری بات ہے وہ در بدر یعنی قوم میں اسرائیل جو تھی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مختلف پریشانیوں کا ہجرت کا شکار تھی، تو کہیں پانی کی ضرورت پڑی ہوگی، تو اب پانی نہر یا زمین یا ایسی جگہ نہیں ہوگی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کتنا بڑا کام ہے کہ اب صحرا میں یا ایسی جگہ پہ جہاں کوئی پانی نہیں ہے، تو وہاں پہ جب پانی مانگا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی لاٹھی، اپنا عصا پتھر پر ماریں۔ ٹھیک ہے، کوئی خاص پتھر ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کا یعنی کہا ہوگا کہ اس پتھر پر جو ہے وہ آپ اپنی لاٹھی کو ماریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، پھر اس سے یعنی پھوٹ پڑے 12 چشمے۔ اب دیکھیں لاٹھی ایک ماری، چشمے 12 نکلے، کیا بات ہے اللہ رب العزت کی، یعنی آپ یہاں سے اللہ کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات ہے لاٹھی کا مارنا، دیکھیں اللہ کے اذن سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک لاٹھی کی کیا جرت ہے کہ وہ 12 چشمے نکال دے۔ تو یہ یعنی جس چیز میں اللہ کا اذن آ جاتا ہے نا، اس لیے ہمیشہ اللہ سے جب بھی مانگا کریں یہ نہ سوچا کریں کہ یہ پتہ نہیں ممکن نہیں ہے یا ہو جائے گا، پتہ نہیں ہو جائے گا۔ ایسے اکثر لوگ نا روزمرہ زندگی میں، اللہ کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہوتی۔ یہاں صاف آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ لاٹھی ماریں، لاٹھی ماری 12 چشمے نکلے، چلو ایک چشمہ نکلتا پھر بھی ہم کہتے ہیں یار جہاں لاٹھی ماری ہے وہاں ایک چشمہ نکل آیا۔ نہیں، اللہ جو چاہیں، جیسا چاہیں، جہاں سے چاہیں، ٹھیک ہے، انسان کی خواب اور خیال بھی نہیں ہو اللہ ویسا کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنی دعاؤں میں بھی، اپنی کوششوں میں بھی یہ بات ضرور رکھیں۔ اچھا، جب 12 چشمے نکل آئے اس کے بعد ظاہری بات ہے 12 قبیلے، 12 قومیں جو تھیں ان کی، انہوں نے اپنے اپنے کہ بھئی یہ ادھر سے ہم لیا کریں گے پانی، ادھر سے ہم لیا کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں بڑی محبت سے، وہی جو ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کی مہربانیاں، کلو واشربو من رزق اللہ، کھاؤ پیو تم یعنی اللہ کے رزق سے۔ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لیکن خیال کرنا اتنا بڑا معجزہ ہوا ہے ابھی تمہارے سامنے اور تمہیں پانی ملا ہے، اور دیکھو کیسے پتھر سے ہم، اب تو یعنی انسان کا یقین ایسا ہو جائے کہ تو، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب فساد نہ کرنا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں اگلی آیت میں انہوں نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ لن نصبر، ہم صبر نہیں کریں گے۔ ابھی دیکھیں ان کا صبر کا پیمانہ اللہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جو ان کو کھانا پینا مل رہا تھا بڑا اچھا، پچھلے رکوع میں آپ سمجھ چکے ہیں، من و سلوہ، کتنا اچھا کھانا ہوگا، کوئی محنت بھی شاید ان کو نہیں کرنی ہوگی کیونکہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اب ان کو نا انسان کے اندر ہے نا وہ اکتا جاتا ہے، یہ بھی ایک انسان کی فطرت میں، نفس میں، کہ ایک کام کرتے کرتے انسان اکتا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کچھ اور کروں اب اور کچھ اور کھاؤں۔ تو انہوں نے بھی ایسا ہی کچھ کہا کہ ہم صبر نہیں کریں گے، یعنی شکر نہیں ادا کیا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فَادْعُ لَنَا، پس دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے یعنی نکالیں زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سے پھر انہوں نے کہا جی ہمیں یعنی اس کے بکلے اس کے ساگ وغیرہ یعنی خربوزے، زمینی چیزیں یعنی، ٹھیک ہے، مسور دال وغیرہ، پیاز، سب کچھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یا تستبدلون ان چیزوں کو جو یعنی اللہ نے تمہیں اتنی پیاری چیزیں دی ہوئی ہیں، کھا پی رہے ہو، اوپر سے پانی کا چشمہ بھی بہہ پڑے ہیں، ٹھیک ہے، 12 پانی بھی پیو، من و سلوہ بھی کھاؤ، اب اللہ کی عبادت کرو اور فوکس کرو اس چیز کے اوپر، جیسے یعنی مطلب تورات ہے یا موسیٰ علیہ السلام کی جو تربیت ہے ادھر فوکس کرو نا، تم اپنے یعنی نفس کی کھانا پینا یعنی اسی میں تم لگے ہوئے ہو۔ صحیح ہے، جیسے ہم بچوں کو کھانا پینا ہر چیز دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آپ بیٹا پڑھائی کرو،
وہ کوئی نہ کوئی اور بیچ میں نہ بنا نہیں، 1 منٹ ٹھہرے، میں نے ذرا ابھی یہ کرنا ہے، میں وہ کر لوں 1 منٹ، ٹھیک ہے. یا آپ نے کسی سے کوئی کام لینا ہو، ٹھیک ہے، گھر میں، تو آپ اس کو سارا کر کے، یعنی انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ہر وقت نا ہیلے بہانے کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی وہ انہوں نے یعنی ہیلے بہانے کی یہ بجائے اس کے کہ فوکس کرتے تورات اور اللہ کی دین کی محنت کرتے، ایک دوسرے کو واضح نصیحت یا اور لوگوں کو مسلمان کرتے، وہ کھانے پینے کے ایک اور نیا چکر انہوں نے پیدا کر دیا یعنی، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو اہبطوا مصرن، کسی شہر میں اتر جاؤ، جو بھی اللہ رب العزت آگے شہر ہوگا، ٹھیک ہے. پھر وضربت علیہم الذلہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈال دیا ذلت کو، محتاجی کو. ظاہری بات ہے زمین سے چیزیں نکلتے نکلتے ٹائم لگتا ہے، پھر وہ پکتی ہوں گی، پھر ان کو پکاتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا کیسے کچی کھاتے ہوں گے. تو وباء بغضب من اللہ، پھر وہ لوٹے اللہ کے غضب سے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں، مطلب اللہ کی بھی تو سننی چاہیے نا. کہنے کی بات یہی ہے جو میں نے ابھی کہ اللہ کے دین کی بھی تو انسان، یہ بالکل میں آپ کو اگر سچی بتاؤں آج ہمارے ساتھ بھی تقریباً ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہم بھی اتنے مصروف ہیں. جی ابھی کیا، ابھی نوکری کرنی ہے، ظاہری بات ہے تنخواہ کے لیے وہ سارا بھاگ دو، اچھا نوکری چلو یار کر لو نوکری، مڑ کے آیا اب تھکے ہوئے سخت، اب بچوں کو اسکول کی پڑھائیاں کروانی ہے، ٹیوشن پڑھانی ہے ان کو، یہ اچھا وہ بھی کر لو. اب پتہ چلا شام کھانے کے لیے چیزیں لے کے اب وہ بھی لے آؤ، اب وہ فلاں فوتگی ہوئی تھی ادھر جانا ادھر کر لو، فلاں بیمار ہو گیا اس کو دیکھنے چلو. یہ تو چلو اچھی بات ہے صحبت کرنا، لیکن اس کے علاوہ جو ہم روزمرہ زندگی میں اس قدر مصروف ہیں سونے میں اور اپنے ان چیزوں میں، تو ہم اللہ رب العزت کے لیے کب وقت نکالیں گے؟ اس لیے میں نے آپ کو یاد ہے پچھلے درس میں عرض کی تھی کہ اللہ کو بچا بچایا وقت نہ دیں. اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کو کیسا ٹریٹ کر رہے ہیں، اللہ کو اپنا بہترین وقت دیں. اللہ محتاج نہیں ہے، یعنی یہ بات نوٹ کریں، یہ قرآن پاک ہمارا پڑھنا، یہ سیکھنا، یہ سارا انعامات اللہ کو چاہیے نہیں. اللہ تو اپنی رحمت کہتے ہیں کہ میرا بندہ تھوڑی محنت کر کے تو اپنے آخرت بنا لے، تو یہ ہماری اپنی آخرت ہم بنا رہے ہیں. تو یہاں پر ہمیں بھی اپنے وقت میں سے، اپنی زندگی میں سے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص وقت نکالنے چاہیے. ذکر، عبادت، نماز، روزہ، قرآن مجید اور یہ الفاظ میں نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہم سیکھ رہے ہیں. اچھا وباء بغضب من اللہ، یہاں پہ ایک غضب اللہ کے ساتھ، یہاں میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات غضبناک بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رحمان اور رحیم ہیں. وہ ہم شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کے یعنی ان صفتوں کو، مہربان اور رحیم کی صفت کو اللہ کو یاد کرو تاکہ اللہ اس سے تمہیں حصہ دیں. لیکن اللہ غضبناک بھی ہیں، اللہ غضب بھی اللہ کا بہت سخت ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو اس طریقے سے آگے چلیں، پھر دیکھیں اور انہوں نے کیا کیا. انسان کیا کرتا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، یہ انسان ذرا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی صورت میں تھا، یہودیوں کی صورت میں تھا تو اللہ تعالیٰ، لیکن اصل بات اس قوم کی جو ہو رہی ہے وہ انسان ہی کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا، یکفرون بآیات اللہ، کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیتوں کا. اب اللہ کی آیات دیکھیں، ایک تو تورات کی آیات ہو سکتی ہیں، یا ہمارے لیے قرآن مجید کی آیات ہو سکتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے معجزے ہیں، ان کے لیے یہ پانی کا نکلنا معجزہ، اور ان کے لیے آیات تورات یا موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے ہیں وہ، ٹھیک ہے. ہمارے لیے کیا ہے آیات؟ اللہ کی قرآن مجید، اس کے اندر جتنی یہ آیات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے دیے گئے وہ، اور یہ جو ہم خود معجزے اللہ تعالیٰ کے دیکھ رہے ہیں، یہ آسمان کیسے بارش برساتا ہے، ٹھیک ہے، سورج کیسے آتا ہے صبح، ماں کے پیٹ سے بچہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے، اللہ نے فروٹ کیسے کیسے بنائے، کیسے اللہ نے مچھلی بنائی، گوشت اللہ کیسے، بھینس سے اللہ، گائے سے دودھ کیسے نکالتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتے ہیں. دیکھو یعنی گائے کی طرف کہ کیسے ہم نے اس کے خون اور گوبر سے سفید دودھ نکالتے ہیں، کیسے ہم نے شہد کی مکھی کو وہی کی کہ وہ ایسا شہد بناؤ. تو یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو بے ارد گرد میری ذات کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں، ٹھیک ہے، تو تم غور کیوں نہیں کرتے. اور اسی طرح قرآن مجید میں پاکستانیوں سے خصوصی سوال ہے، بھائی یہ اللہ کی آیات ہیں. کفر کرنا، دیکھیں کفر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنا، چھوڑنے کو، کسی چیز کو عمل نہ کرنے کو، ٹھیک ہے. اب ایک بندے کو قرآن مجید کا پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں، اس نے زندگی میں یعنی جب وہ بچہ تھا نہ ماں باپ کو یہ فکر ہوئی نہ کسی اور کو، تو اس نے قرآن پاک کو، آیات کو
عمل کرنا تو چھوڑیں، اس نے اتنی بھی یعنی اس کو نہیں ہوئی کہ بھئی آیات کیا کہہ رہی ہیں، کم از کم میں اس کا ترجمہ پڑھ لوں یا عربی زبان سیکھ لوں۔ دیکھیں وہ تو چھوڑیں ان کو، اپنی آپ حالت دیکھیں کہ یار کیا ہو گیا تھا ہمیں۔ یہ کبھی آپ غور کریں نا، ذرا تھوڑا غور کریں، ضرور کریں کہ کیا وجہ ہوئی کہ ہم نے قرآن پاک کا جو مقصد تھا غور و فکر یا ہدی للمتقین، تو اس کا ترجمہ، اس کو سیکھنا یا اس کو پڑھنا سمجھنا ہمارے معاشرے میں کیوں ختم ہوا؟ یہ آپ سے سوال ہے، آپ خود اس کا جواب ضرور ڈھونڈیے گا، اور جب خلاصہ دیں کوشش کریں مجھے دیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہ دیکھیں یہ انسان اتنا ظالم ہے کہ یہ اس انسان نے اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کیا۔ ہاں جی، بغیر کسی حق کے، کوئی غلطی بھی نہیں ہے یا نہیں۔ اور ایک یہاں پہ آپ کو میں حضرت شاہ صاحب کی بات عرض کرتا جاؤں، اکثر حضرت شاہ صاحب یہ بات فرماتے ہوتے تھے کہ عبدالرشید، اگر ان کافروں کو، ان ہندوؤں کو اور ان اور قوموں کو، ظالموں کو، لوگوں کو اللہ کا گھر پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا دروازہ ہے، تو یہ پتھر مار مار کے اللہ کے گھر میں، اللہ کے دروازے کو اور اللہ کے پتہ نہیں گھر کا کیا حال یہ کر دیتے۔ یعنی یہ انسان، یعنی ابھی آپ کے سامنے ہے نا، اللہ کے انبیاء، اللہ اور انبیاء کس کے انبیاء ہیں، یعنی ان کو کس کا راز ہیں، کس کا پردہ ہے، تو کیا حال کر دیا ان کا، ان کو قتل کر دیا انبیاء کو۔ یعنی تو یہ نفس یعنی اس قدر وہ ہے، شدید ہے، سخت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی گھر کو، دروازے کو بھی پتھر مارتا ہے۔ اس لیے شاہ سے فرماتے تھے اللہ نے اپنے آپ کو غیب میں رکھا کہ اس کو انسان کو ایڈریس نہیں بتایا۔ تو یہ ایک راز ہے، یعنی آپ سمجھیں۔ ہاں جب یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے پھر اللہ اللہ ہی کرتا ہے، پھر تو کہتا ہے میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں، یہ بھی ایک راز ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، ٹھیک ہے، انسان یعنی نافرمان ہے، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ یہاں بھی ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو نفس ہے یہ فطری طور پہ بے وفا ہے، یعنی نفس کی فطرت میں بے وفائی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں اپنے ماں باپ اف تک نہ کہنا، اپنے ماں باپ کا خیال کرنا، اپنے ماں باپ کی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ نفس اتنا بے وفا ہے کہ یہ اپنی میں اپنے ماں باپ کی محنتوں کو اور ریاستوں کو یہ بھول جائے گا، تو باقی تو آپ چھوڑیں، کسی انسان سے کیا توقع رکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ وفادار، ہاں نفس مطمئنہ ہوتا ہے، پھر وہ وفا کرتا ہے، اپنے والدین کا خدمت گار بنتا ہے، دوستوں کا، استادوں کا، تمام لوگوں کا، اللہ کا، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، نصارہ ہوئے، والسابئین، اور سابی ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ دیکھیں یہ جو یہودیوں کو تو آپ کو پتہ ہے اہل کتاب تھے، ان میں انبیاء آئے، نصارہ میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے بڑی یعنی نیک لوگ گزرے۔ اسی طرح والسابئین کے بارے میں بھی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ بھی کوئی ایسی قوم یعنی جو اہل کتاب یا ایسے اللہ کے کسی یعنی نبی یا اس طرح نیک قوم ہوگی، تو ان میں سے بھی یعنی جب جن لوگوں نے نیک کام کیے ہوں گے اپنے اپنے یعنی اس دور میں، تو وہ سب جنت میں جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف یعنی یہ تو آپ سب کو پتہ ہی نا، اب ابراہیم علیہ السلام، ان کے جو اہل، ان کے ماننے والے تھے، ٹھیک ہے، ان کے فالور تھے، ان پہ ایمان لانے والے، وہ بھی سب جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی جائیں گے۔ تو یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب لوگوں میں سے، سب انبیاء کی قوموں میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر اچھے عمل کیے، وہ سب جنت میں ہوں گے، ہمارے ساتھ ہم بھی ہوں گے جب، تو انشاءاللہ یعنی وہ سب ہوں گے، ہمیں دیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہاں ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ اب جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب تمام یہودیوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، عیسائیوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم میں، کتاب الایمان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، یعنی میرے بارے میں سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ دیکھیں یہاں بڑا اہم یعنی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا تو اب جتنے یہودی تھے، عیسائی تھے، یہ جو بھی قومیں ہیں، ہندو، یہودی،
بے شک اچھے ہوں، نیک کام کر، سب کچھ ہو، لیکن جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے تو وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. صحیح ہے نا؟ تو مسلمان ہونا یا ان کا وہ یا ان کے اچھے عمل قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مسٹ ہو گیا. اب پھر آگے چلیں جی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پھر ہم نے یعنی انبیاء کو بھی قتل کر چکے، آیات کا بھی کفر کر چکے، معجزات کا بھی کفر کر چکے. اس کے بعد پھر قوم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سے ایک اور عہد لیا، اور جب ہم نے لیا عہد وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا تمہارے اوپر یعنی طور کو، اور کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑ لو جو ہم نے تمہیں عطا کیا مضبوطی سے. ان کو کیا عطا ہوا تھا؟ قرآن مجید. ان کو عطا ہوا تھا کتاب تورات اور معجزے موسیٰ علیہ السلام کے، جو ان کے آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کتنے گنواتے آ رہے ہیں کہ ہم نے پانی کو، پیچھے آپ پڑھے ہیں نا، سارے دیکھ رہے ہیں کتنے معجزات، کتنی چیزیں، کتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی. تو اللہ تعالیٰ اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو کہ قوت سے پکڑ لو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی تورات. وَاذْکُرُوا، اور ذکر کرو، معافی ہے جو اس میں ہے. اس میں تفسیر میں آتا ہے کہ ذکر کرو یعنی مطلب، کیونکہ ہمارے لیے بھی ہے نا کہ جو کتاب عطا ہو اس کو ذکر کرو، مطلب اس کو پڑھو، سمجھو، غور کرو، فکر کرو، اس پہ عمل کرو اور اپنی زندگی کو درست کرو نا. اثر تو کردار سازی ہے نا. یعنی قرآن پاک یا تورات کس لیے اللہ تعالیٰ نے کہ کردار سازی ہو انسان کی. ہدی للمتقین کا مطلب کیا ہے کہ کردار سازی ہو نا. انسان جب ہدایت والا بنتا ہے تو اس کا کریکٹر، اس کا کردار بہتر ہوتا ہے، اس کا وہ سچا انسان ہوتا ہے، معصوم انسان ہوتا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، چوری نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، سختی نہیں کرتا، لالچ نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، لڑتا نہیں ہے، معاف کر لیتا ہے، صبر کرتا ہے. تو یہ ساری یعنی یہ مطلب ہے. اللہ تعالیٰ کب سے دیکھیں کہتے آ رہے ہیں ہر قوم کو، یعنی قرآن پاک ہمیں دیا، ہمیں بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آج. اس لیے میں بہت یعنی آپ سمجھ رہے ہیں، ورنہ یعنی میں کہ کیوں آپ کو قرآن مجید کی عربی زبان اور یہ فکر اور یہ درد اور اس کی بنیاد ہم رکھ رہے ہیں کہ یعنی یہ ایک بہت بڑا فقدان ہے جو یعنی میں نے دیکھا ہے کہ جب قرآن پاک کی سمجھ ہی نہیں آئے گی کسی کو. ایک حافظ قرآن ہے، 20 سال سے قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہے ہو؟ یعنی کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور میں یقین جانے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، میں ان کی بات سن رہا تھا کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا پھر بھی نفل ہے، یعنی نفلی عبادت ہے. آپ کریں گے ٹھیک ہے، ثواب ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو سیکھنا، کیونکہ میں اپنی بات اس لیے بتا رہا کہ آپ شاید کسی اور کی بات بھی آپ کو سمجھ آ جاتی نا انسان کو. تو وہ فرما رہے تھے کہ اس کو سیکھنا تقریباً یعنی میں کہوں گا کہ فرض ہے، کہ اللہ نے خود اس کو کہا ہے نا، تو وہ فرض ہو گیا، ہدی للمتقین ہے یعنی. اور پھر ایک سورہ بھی آگے آئے گی، اللہ تعالیٰ نے میرے خیال ہے ایک ہی سورہ میں 3 دفعہ یا سے بھی زیادہ فرمایا کہ فہل من مدکر، کہ یعنی کوئی ہے جو اس قرآن میں غور و فکر کرے. تو یعنی ہم کیوں نہیں، یعنی یہ کیا ہو گیا ہمیں؟ ایک حافظ قرآن کو وہ کیسا ہے، یعنی 20 سال سے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان آیات میں کیا ہے، تو وہ عمل کیا کرے گا؟ دیکھیں وہ جو اللہ تعالیٰ کریکٹر سازی اس کی کیسے ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. پھر جب اس کو آیات مبارکہ، اس کو مثالیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا ہمیں اس نور کو. اس لیے میں نے شروع میں آپ کو مبارکبادیں دیں اور ساتھ اتنا ابھی حوصلہ افزائی اور یہ سب کہ دیکھیں آپ اس دور میں ایک ایسی بنیاد رکھ رہے ہیں جو غیر زبانوں کے لیے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے مجدد اور بڑے بڑے فقہا اور بڑے وہ زمانوں میں نا کوئی کام کرتے تھے جو وہ کہتے تھے یار فلاں بندے نے فلاں زمانے میں یہ کام آغاز کیا تھا جو کہ یعنی مطلب ہے. تو میرا خیال ہے آپ خود غور کریں کہ ہم پاکستان میں یا غیر زبان کسی میں، چاہے کوئی بھی اور ملک بھی ہو، کہ اس میں یہ شعور بیدار کرنا کہ قرآن مجید اصل میں اس سے یعنی تم نے ہدایت لینی ہے، اس کی ایک ایک آیت میں مٹھاس کو، حلاوت کو غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ رب العزت یعنی کیا ارشاد فرما رہے ہیں. تو وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آپ ترجمہ سے نہیں پڑھیں گے. اچھا چلیں ترجمہ سے پڑھ لیں، یہ بھی بڑی سعادت ہے. اور یہ بات آپ نوٹ کر سکتے ہیں، شاید باقی لوگ ابھی نہ کر سکیں، کہ ترجمہ آپ 10 ترجمے پڑھ لینا، اور ایک بندہ جو خود عربی زبان کو یعنی سیکھ کے جو اس سے سمجھ، ہدایت، نور
اس کی حلاوت، اللہ کے الفاظوں کو خود روح جب سمجھتی ہے، اس کی سمجھ انڈرسٹینڈنگ کا کیا لیول ہے، یعنی کیا خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں خود اس پر پہلے سمجھنے، عمل کرنے کی اور یہ کوشش کو مکمل ہونے کی ہمیں اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور پھر ہم نے انشاءاللہ اپنی زندگی میں ان پودوں کو، اس نور کے پودوں کو اپنی زندگی میں لگا کے جانا ہے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں جو ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. لعلکم تتقون، فائدہ کیا ہوگا؟ تم تقوی والے بن جاؤ گے. چاہے وہ تورات ہے، چاہے قرآن مجید ہے، جو بھی پکڑے گا اس سے، اس کو وقت دے گا، وہ تقوی والا بن جائے گا، خوش نصیب انسان، جیسے آپ خوش نصیب ہیں الحمدللہ. ثم تولیتم، اچھا پھر دیکھیں اتنا سمجھانے کے بعد پھر وہ پھر گئے. من بعد ذالک، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ پھر، یعنی آپ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں پھر بھی وہ پھر گئے. انہوں نے یعنی وہ تورات کو صحیح نہیں سمجھا، پڑھا، فکر نہیں کی، وقت نہیں دیا، جو بھی معاملات انہوں نے کیے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی اپنے فضل کی طرف کہہ رہے ہیں کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے والے ہو جاتے. یعنی یہاں پر بھی انسان نے حد کر دی، نافرمانی کی اور بددیانتی کی اور بدعہدی کی اللہ کے ساتھ. اللہ پھر بھی کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں بچا لیا. کس وجہ سے؟ کہ میں نے اپنی ذات پہ یعنی فضل لکھا ہوا ہے، میں نے اپنی ذات پہ رحمت کو لکھا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ کس دل سے، یعنی آپ سوچیں اس قوم کو یا اس انسان کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے سینے سے لگاتے ہوں گے اور اس کو یعنی سمجھاتے ہوں گے کہ انسان کیا کر رہا ہے اور اللہ رب العزت کیا کر رہے ہیں. بالکل. اب آخری آیات ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کے بارے میں. اب دیکھیں ایک اور آخری بات، آخری آیت جو کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہفتے والا دن، جیسے ہمارا جمعے کا دن مبارک ہے نا، تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھی ہفتے والے دن تم یعنی مچھلیاں نہ پکڑنا. اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی تھی ان کے لیے. تو جو بھی معاملات تھے انہوں نے کرنے ہوں گے، تو مچھلی کا پکڑنے کا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ ہفتے والے دن مچھلیاں آزاد ہوتی، جو بھی پانی ہوگا یا کچھ تو اس میں ہوتی. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے والے دن پکڑتے نا، لیکن گڑھے کھود لیتے. ٹھیک ہے، کہ پانی ادھر آ جائے، مچھلیاں ادھر آ جائیں، اور مچھلیوں کو پھنسا لیا. حقیقت تو وہ انہوں نے مچھلیوں کو تنگ کر دیا نا، اور اپنا فوکس جو اللہ نے کہا کہ ادھر نہیں کرنا، مچھلیوں کو چھوڑ دو، فوکس بھی ادھر کر دیا. ٹھیک ہے. جیسے بالکل جمعے کا ٹائم ہو تو ہم نہانا، غسل کرنا، کپڑے پہننا اور مسجد کی طرف جانا ہو جمعے والے دن. ٹھیک ہے. اور ہم اس ٹائم پہ دکان کو جلدی جلدی جی بند کریں، ابھی یہ نہانے کا بھی صحیح موقع نہ، خطبہ بھی شروع ہو گیا، پھر بھاگتے بھاگتے خطبہ بھی شروع ہوا تو جا پہنچے، یا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادات کے موقع ہو تو ہم اور چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو بالکل اسی طرح انہوں نے یعنی اسی چکر میں پڑے رہے، یعنی گڑے شڑے کھود لیے، مسئلے کر دیے، اور اتوار والے دن جا کے پھر اس کو پکڑ لیتے. حالانکہ اللہ نے انہیں بالکل کہا تھا کہ فی السبت، یعنی سبت کو چھوڑ دو، ہفتے کو بالکل مچھلیوں کو اور آزاد چھوڑ دو، تم بھی جو چیزیں اللہ کی ہوں گی، جو بھی وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ عالم، وہ کرو. انہوں نے اس میں بھی دیکھیں کیا یعنی وہ مسئلہ پیدا کر دیا. اللہ رب العزت نے کہا اب ٹھہرو ذرا، فَقُلْنَا لَهُمْ، ابھی دوسری دفعہ یہاں پہلے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا غضب، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کا غضب ہو گیا ان کے اوپر. غضب کہتے ہیں انتہائی یعنی غصے کو جمع ہو جائے، اور پھر ظاہری بات ہے غصے کا، اللہ کے غصے کا، یعنی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. ایک وہ دیکھیں پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا، اور یہاں پر پھر اللہ کا دیکھیں کیا ہوا، فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان کو کہا کونو، ہو جاؤ بندر، اور ذلیل ہو کر بندر ہو جاؤ. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اللہ کی کرنی کیا اور یہ انسان کا کرنا کیا. اور یہ نہیں کہ صرف ایک قوم نے، ٹھیک ہے، یہ وہی اگر آپ درس کے بالکل شروع کو لیں تو یہاں پہ کیا ہوا، پھر وہ بندر بن گئے، انسان بندر بن گئے. آپ سوچیں ذرا، اتنا یعنی انسان کتنا پیارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سزا اتنی بڑی یعنی ملی، اتنی بڑی سزا. ایک رحمان اور رحیم کو کتنا تنگ کیا ہوگا، ذرا آپ صرف، میں کہتا ہوں صرف یہ سوچیں کہ یہ انسان ایک رحمان
اور ایک رحیم ذات کو اس قدر تنگ کیا ہوگا، اس قدر تنگ کیا ہوگا کہ ابھی اسی درس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک اللہ کو غضب میں یعنی انہوں کے بد اعمالیوں نے مبتلا کر دیا، اس قدر یعنی انہوں نے کیا کہ اللہ غضب میں آ گئے. اور یہاں پر دیکھیں کہ رحمان اور رحیم کو اس قدر انہوں نے یعنی انسان نے، اس نفس نے، کہ اللہ نے یعنی ان کو بندر بنا دیا. ورنہ ایسے ہو سکتا ہے ایک ماں اپنے بیٹے کو یا اپنے بچے کو سوئی بھی ایک چبو سکتی ہے، ایسے سخت قسم کی آدھی سوئی چبو دیں. ذرا آپ درس سن رہے ہیں، اپنے بچے کو آدھی سوئی چبوئیں نا، آپ کی چیخ نکل جائے گا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا اللہ ہم سے زیادہ یعنی مطلب سخت ہیں کوئی؟ اللہ ایک ماں کیا 70 ماؤں سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں. رحمان اور رحیم کی صفت کو یعنی ٹھانٹے مار رہی ہے، اس کے باوجود یہ انسان ہے نا، یہ نفس ہے نا ایسا کہ اللہ کو مجبور کیا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہم اللہ کو مجبور نہ کریں اپنے اوپر. پھر اللہ کہتے ہیں جب ہم نے ان کو بندر بنا دیا، فجعلناہا، پس بنا دیا ہم نے ان بندروں کو، انسانوں کو، نکال یعنی وہی ناکالا، عبرت بنا دیا. کس کے لیے جی؟ جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے، ظاہری بات ہے نیک لوگ، وہ تو نہیں بندر بنے ہوں گے نا. کچھ قوم کے لوگ ایسے بھی تو ہوں گے جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا ہوگا. جب انہوں نے دیکھا ہوگا تو کتنی بڑی عبرت ان کے لیے بن گئے ہوں گے وہ بندر. اور آج ہم بھی، اللہ ہمیں یہ دیکھیں قرآن میں آگے اس کا مطلب ہمارے لیے بھی وہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے لیے بھی قیامت تک کے لیے اللہ نے اس قرآن میں بھیج کر نا ان کو عبرت بنا دی. ہمارے لیے بھی ایک اللہ کہہ رہے ہیں خبردار کہ اگر تم نے بھی کوئی اس طرح کی چیزیں کی، ٹھیک ہے ہم امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ یقین جانے پاکستان میں کیا کیا نہیں ہو رہا. تھانے کچہریاں عدالتیں، آپ ذرا روز کے کیس جا کے پتہ چلیں آپ حیران ہو جائیں گے. یا ہم اپنے روزمرہ معاشرے میں دیکھیں، ایک گھر کے اندر دیکھیں لڑائی جھگڑا، ایک فیملی میں دیکھیں ساس بہو سے لڑ رہی ہے، بہو ساس کی غیبتیں کر رہی ہوتی ہے، خاوند کو پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہوتی ہے، میاں بیوی آپس میں کتنا لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے پتہ نہیں اور کتنے چاہیے گھر کی باتیں میں سارا محلہ اس طرح. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے مجھے اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے، پھر میں آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں اور نصیحت کر رہا ہوں، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ واعظ ہے، یہ نصیحت ہے، ٹھیک ہے. یہ مثالیں ساری یعنی آپ کو یہاں سے ایک نقطہ اب پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کیوں اتنے رکوع یعنی بیان فرما رہے ہیں. ابھی ہم جو پڑھ چکے ہیں دیکھیں نا اتنے رکوع، یعنی اللہ تعالیٰ چلو 2-4 آیات 5 کر کے بات ختم کرتے تو نہیں، اللہ تعالیٰ اتنے رکوع اور ابھی آگے بھی تھوڑا اور بھی رکوع کہ وہ یہی ہے. کیوں ہے یہ راز؟ یہاں سے آپ کو دیکھیں آخر میں پتہ چل گیا نا کہ یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں دراصل یہ واعظ ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں، للمتقین ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل کرے اور ہمیں ان ساری چیزوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم توبہ کریں. اصل کیا ہے کہ اب آپ کو جتنی سمجھ آتی جا رہی ہے کہ واقعی یہ سب خطرناک چیزیں ہر انسان کے اندر ہیں، ہر نفس کے اندر ہیں. میں بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دل دکھاتا ہوں گا، میں بھی کتنے پتہ نہیں بد اعمالیاں کرتا ہوں گا، میرے اندر بھی کتنے ول چھل ہوں گے، میرے اندر بھی کتنے رذائل ہوں گے، کتنی گندگیاں ہوں گی. تو یہ سب سننے کا یا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ توبہ کریں کہ اے اللہ عز و جل میں اپنے آپ کو نیت کرتی ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل میرے اندر جتنے یا اللہ پاک یہ ساری قوموں کے لوگوں کے یا انسانوں کے یا نفس کے رذائل ہوتے ہیں، فَعَلَمَا فُجُورَہَا، والا وہ جو چیز ہے وہ بھی اللہ مجھے محفوظ فرما، اور میں توبہ کرتی ہوں یا اللہ عز و جل جتنے پہلے مجھ سے یعنی چیزیں ہوئیں میں ان پہ توبہ کرتی ہوں. اے اللہ عز و جل مجھے معاف فرما اور آئندہ مجھے اپنے یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کی اتباع میں اور قرآن مجید کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں اللہ عز و جل، اسی دعا کو کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ عز و جل آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم سے یہ باتیں کی ہیں، ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں اللہ عز و جل صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کلام سے اپنے قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل یہ میٹھے میٹھے الفاظ ہر وقت ہمارے دل میں دماغ میں ایک نغمے کی طرح گونجتے رہیں اے اللہ عز و جل، اور ہماری روح معطر ہوتی رہے اور ہمارا نفس اس سے چیزیں تربیت سیکھتا رہے
و موعظۃ للمتقین، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ اے اللہ عز و جل ہمیں پاک صاف کر دیں۔ اے اللہ عز و جل ہم سب کے نفسوں کا تزکیہ فرما دے۔ اے اللہ عز و جل ہمیں جتنے بھی گناہ ہیں ان سے نفرت پیدا کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے نفس کے اندر گناہ کی نفرت پیدا کر دے۔ اے اللہ عز و جل ہمیں اپنے نفس کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو نفس مطمئنہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل ہم سب کے گھروں کے اندر جتنے شرور ہیں ان کو دور فرما، ہمیں روحانی اور جسمانی صحت عطا فرمائے۔ اے اللہ عز و جل جو بھی مریض ہیں اسپتالوں میں علاج کے پیسے نہیں ہیں، روحانی بیمار ہیں، سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک جو لوگ جیلوں میں قید ہیں، یا اللہ پاک جو فلسطین کے مسلمان ہیں، جتنے مسلمان ہیں دنیا میں تکلیف میں زخمی ہیں، اے اللہ پاک ان کی مدد فرما، ظالموں سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل سب کے رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العزت ہمارے جتنے عزیز و اقربا جا چکے ہیں، اے اللہ عز و جل ان سب کی قبروں کو منور فرما، اور یہ جو محنت کر رہے ہیں ان کا نور اور ان کا ثواب ان سب کو پہنچا۔ اے اللہ عز و جل یہ بنیاد ہم نے جو رکھی ہے، اے اللہ عز و جل، یا اللہ عز و جل ہمارے گروپ میں ایسے لوگ ہیں، اے اللہ عز و جل مجھے پوری امید ہے کہ یہ تجدید دین کریں گے انشاءاللہ عز و جل، آنے والی نسلوں کو اس طرف راغب کریں گے اور ان کی قبریں مزار بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اے اللہ عز و جل ان سب کو ایسا نور عطا فرما کہ اپنے علاقوں میں یہ قرآن کا ترجمے کا، عربی زبان سکھانے کا نور نسلوں تک پھیلا جائیں اور ان کی قبریں مزار بن جائیں، کہ بعد میں آنے والے ان کے شاگردان اور لوگ اور اہل علاقہ دعا کریں کہ یار یہ شخص ہے جس نے ہمیں قرآن سے جوڑا، جس شخص سے وہ شخص ہے اس کی قبر ہے جس نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا، ہمیں سراج منیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب دی، اس راستے پہ چلایا۔ آنے والی نسلیں بھی اللہ عز و جل، میری دعا ہے اے اللہ عز و جل، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ ایک لاٹھی مارنے سے 12 چشمے نکلے، اے اللہ عز و جل آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم بالکل ناکارہ، عاجز اور بالکل کم علم ہیں، لیکن آپ کا نور اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور اس قرآن کا نور ایسا ہے اللہ عز و جل، اس کی برکت سے ہمارے اوپر بھی آپ اپنا یعنی فضل فرمائیں کہ ہمارے اندر بھی یا اللہ جی یہ قرآن سیکھنے سکھانے کے اور سراج منیرہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے سکھانے کے ایسے چشمے پیدا ہوں جو قیامت تک یہ نور بانٹتے رہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وما توفیقی الا باللہ۔